فیصل صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے لائک ائی سیڈ, فیصل سبزواری صاحب ہو, طلال چودھری صاحب ہو, آج بڑی تقاریر کی جائی تھی, اور جس طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کو لے کے اور جو کچھ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے پریس کانفرنسز کا سلسلہ دیکھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کنٹیمپٹ کی نوٹسز جو ہے وہ جاری کیے گئے, اور آج کچھ دفاع کرتے ہوئے بھی ان حضرات کا کہ جن کو نوٹسز سرو ہوئے ہیں ان کے دفاع میں بھی کافی تقاریر جو ہوتے ہوئے دکھائی دی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے ذریعے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ یہ سلسلہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے, کانٹینیوشن ہے اس پی ڈی ایم حکومت کی. جب عمر عطا بندیال صاحب بھی ادھر تھے اور ان کے ساتھ کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور جلسوں میں بھی تصویریں لگا کے باقاعدہ ایک کمپین کی گئی. تو جو اس وقت حکومت میں پارٹی ہے اس کا تو ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی کیا ہوا. تو ججز کو تھریٹ بھی کرتے ہیں, ججز کو استعمال بھی کرتے ہیں, ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر عہدے بھی دینے میں ان کا جو ہے, انہوں نے تو صدارت تک کے عہدے جو ہے بانٹے ہیں ججز میں. بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئی ہیں, پارلیمنٹ میں تقریریں جو بھی کسی نے کی ہیں, ایک تو آج کل کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اگر کوئی کہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں تو 8 فروری کو لوگوں نے بتا دی کہ بے وقوف نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. تو کون کس بینڈ سے بات کر رہا ہے سب کو پتہ ہے. ایک کیمپین, آرگنائز کمپین چلائی جا رہی ہے. یہ کمپین جو ہے حکومت, ہر آنے والی حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ججز کو اوور پاور کریں گے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ججز نہیں ہوں گے. اٹ ول ناٹ ڈیٹر اینی پرسن, اینی جج. آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں, آپ نے پریس کانفرنسز کی, کیا ہوا؟ آپ نے ججز کو جو ہے ان کے عزیز اٹھوائے, آپ نے ان کو تھریٹ کیا, گھروں میں کیمرے لگائے, پرائیویسی ایروڈ کی, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ ججز کھڑے ہیں, ہوپ کہ ججز کھڑے رہیں گے اور وہ فیصلے کریں گے. ججز کے فیصلے بولتے ہیں. تقریریں نواز شریف صاحب نے بھی کی تھیں, بے نظیر بھٹو صاحب شہید نے بھی کی تھیں. اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ بھگتنی پڑی تو انہوں نے معافی مانگ کے جان چھڑائی. سو یہ کب تک ویسے اس ریسٹرین کا حافظ صاحب اس کو آزمایا جائے گا؟ اور عدلیہ پہ جس قسم کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں گزشتہ ہفتے, اور لائک آئی مینشنڈ کے پریس کانفرنسز کا سلسلہ, کورٹس تو نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ میجر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہوتا ہے دیٹ از لائک اے لاسٹ میجر, اور بڑے سلولی اور بڑے محتاط طریقے سے اس پر ہمیں نظر آتا ہے کہ, اور بڑی سلو ہوتی ہیں عدالتیں تو ان پروسیڈنگز کو آگے لے کر بڑھنے میں اور انٹرٹین کرنے میں. کس طرف لے کے معاملہ جانا چاہ رہے ہیں ہمارے معزز ہمارے اراکین اسمبلی, اور جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں فال کرتا اور یہ ختم کر دینا چاہیے جس قسم کی موو نور عالم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی منسوخ کرنی چاہیے اور آگے پش کرتے ہیں؟ علینا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ آپ جوڈیشل ریسٹرینٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عدالت کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور عدالتیں کب تک کرے گی عدالت؟ مطلب آزمایا جا رہا ہے نا عدالتیں جو ہیں وہ آپ 2008 سے ہسٹری دیکھ لیں نا, 2008 کے اندر جا کے دیکھ لیں, کیا کسی پرائم منسٹر کو دنیا کے کسی ملک کے اندر ٹل رائزنگ آف دا کورٹ کے اندر آپ فارغ کر کے گھر بھجوا سکتے ہیں؟ ہماری سپریم کورٹ نے کیا. کیا اس کے بعد 2013 کے بعد ایک پروسیس آیا, کیا اس طرح پرائم منسٹر کو گھر بھجوایا جا سکتا ہے جس طرح بھجوایا گیا کہ کیس کوئی اور تھا اور اس سے آگے نکالا گیا؟ پھر اس کے بعد آگے جا کے دیکھ لیں کہ 2018 سے آنورڈز آپ یہ دیکھ لیں تو جو کانفلکٹس ہے وہ ہر دفعہ سویلینز کا یا پولیٹیکل گورنمنٹس کا جوڈیشری کے ساتھ رہا ہے, اور رہتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 76 سال کے اندر کانسٹیٹیوشنل جو ہوتا ہے نا اسٹیبلٹی, ہم اس کی طرف گئے نہیں ہیں. بار بار ہمارے پولیٹیکل کویسچن, ہمارا پولیٹیکل ٹرمائل, اور جب وہ جاتی ہیں اور عدالتیں جو ہیں جو ان کا کام جس لیول کا ہونا چاہیے اور جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے, جب وہ ان ایکسپیکٹیشنز پہ یا پورا نہیں آتا یا اس ایکسپیکٹیشن سے جب وہ ایکسیڈ کرتی ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک کرٹیسزم جو ہے وہ, آپ نے نہیں دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب یہ سپریم کورٹ کا سارا معاملہ چل رہا تھا تو کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر کس طرح گیدرنگ ہوئی, کس طرح پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی, لیکن اس کے اندر جوڈیشری کا ایک اپنا بھی اس کانٹیکس کے اندر رول ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پولیٹیکل کویسچنز آپ کی طرف بار بار آتے ہیں تو آپ پھر بینچ کی سلیکشن سے نکل جائیں. پھر آپ ہر کیس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل یا پبلک امپورٹنس کا ہے آپ فل کورٹ کے اندر جائیں,
15 दिन के अंदर फैसला करे और फैसला वो करे जो कॉन्स्टिट्यूशन या आइन या इंसाफ के मुताबिक है। जब डंडी मारने का मामला आता है ना जी, तो फिर डंडी मारने से फिर ये है कि फिर बातें तो होती है, और जिस लेवल पे हमारे पॉलिटिशियंस बातें करते हैं वो भी नामुनासिब बात है। पार्लियामेंट में